منبر نور پر جلوہ دار گلے گلزار فاطمیت آل رسول اولاد علی حضور معین ملت اور خانواد عظیم ملت منبر پر براجمان علماء اہل سنت اور حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ الكرام وفيه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ میرے عزیزوں، آج میرے لیے بڑی سعادت اور فخر کی بات ہے کہ دوبارہ میں حضور معین ملت کے قدموں میں کھڑا ہوں۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، اکثر ناظم اجلاس زمین و آسمان کے قلابے ملاتے رہتے ہیں کسی کی تعریف میں، اسی طرح میرے لیے بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں جملے بہت سارے، ہماری تعریف کے لیے ہمارے لیے بڑے بڑے القاب لگائے جاتے ہیں۔ نہ ہی ان تمام چیزوں کا میں مصداق ہوں، ہمارے لیے تو صرف اتنا ہی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ ہمارا انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے، ہمارا تعارف کرایا جاتا ہے، لیکن آج اس عظیم منبر پر کھڑے ہو کر میں اپنا تعارف یہ کرانا چاہتا ہوں آپ سب سے۔ ہزاروں کوششیں کر لی دنیا جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی دنیا نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا زہرا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ یہ جو نسبت ہمارے ساتھ ہے یہی ہمیں پاورفل بنائی ہوئی ہے، یہی طاقتور بنائی ہوئی ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں، اب تک بہت سارے اجلاس سے ہم نے خطاب کیا ہے۔ میں بڑودا جب امیر باپو کی دعوت آتی ہے تو خوشی سے دوڑے دوڑے چلا آتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ پریشان نہیں کرتے ہیں، اسٹیج پہ آنے جانے میں جو بڑے معاملات ہوا کرتے ہیں وہ یہاں نہیں ہوتے۔ میں نے بہت غور سے 2 سال دیکھا ہے، پچھلے سال بھی ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس سال بھی ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور اتنی بڑی پبلک کو تنہا ایک امیر باپو کنٹرول کر رہا ہے۔ میرا بیٹھے بیٹھے یہ ذہن دیکھنے لگا اور پھر میں نے محسوس کیا، ظالموں تم مولا حسین کی طاقت کو سوال کرتے ہو۔ کربلا کے میدان میں ان کو نہتا دیکھ رہے تو امتحان کے لیے گئے تھے، سینکڑوں سال بعد آنے والے ان کے ایک شہزادے کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا دیکھ کر کے ہمیں احساس ہوتا ہے ہزاروں گردنوں کے ایک ڈنڈا جھکا سکتا ہے تو مولا حسین کی تلوار کا حال کیا ہوگا؟ یہ کسی کی خوشامدی کے لیے نہیں کہہ رہا، حقیقی بات ہے۔ ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر بہترین گفتگو مفتی اشرف صاحب سے سماعت کر رہے تھے، وہ حضور عظیم ملت کی بڑی کرامتیں آپ کو سنا رہے تھے، ہم بڑی محظوظ ہو رہے تھے گفتگو سے۔ اولیاء کی کرامتیں سنتے ہیں ہمیں تو فخر ہوتا ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ نسبتوں سے ملا، لیکن سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے کتے اور میلکوں کو ہضم کہاں ہوتا ہے؟
وہ کل کو چل شروع ہو جائیں گے. ارے یہ تو ان کی غریبی کہانیاں ہیں, ان کے بابا ہیں یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں. اور آج کا ہمارا سوشل میڈیا کا مرید نوجوان کبھی انجینئر کو سنتا ہے تو دل دے بیٹھتا ہے, کہتا ہے صحیح کہہ رہا ہے بھائی. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو, ان کو قیامت تک یہ باتیں ہضم نہیں ہوں گی اولیاء کی کرامتیں کیا ہیں. اولیاء کرام ہوتے کون ہیں, اہل بیت کون ہوتے ہیں, انہیں ہضم نہیں ہو پائے گی. اس لیے کہ اصول یہ ہے کم از کم ان اولیاء کو سمجھنے کے لیے حلالی ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے اس فتنوں کے دور میں بھی ہم نے اس رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی آل کے قریب ہمیں بنا رکھا ہے, اور یہ سلسلہ ہماری موت تک قائم رہے. یہی ہماری دعا ہے. اب میں آپ کو اصل گفتگو کے سامنے لے آتا ہوں. میرے عزیزو, جو کچھ بھی یہاں پر ماحول ہے یا جس طرح سے بھی یہ حسین منظر ہے, یہ سب کا سب اسی نسبت مصطفیٰ کی بہاریں ہیں. انہی کے دم قدم کی ہے ساری بہار عالم میں. وہ نہ تھے تو عالم نہ تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبوئیں یہاں تک پھیلی ہوئی ہیں. ایک دور تھا. آج آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کوئی انگلی اٹھتی ہے تو جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے ساتھ اس انگلی کو توڑو اور اس کو روکو. کیوں؟ ناموس رسالت کی حفاظت یہ سنت الہی ہے, اللہ کی سنت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. دو بیٹے پہلے انتقال ہو گئے تھے, حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم. یہ تیسرے تھے حضرت ابراہیم, جو چند مہینے زندگی تو گزار دیے, اس کے بعد وفات پا گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو کچھ شر پسندوں نے ایذا دینا شروع کیا. یہاں تک کہ ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا, محمد اقطع النسل ہے, نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی. حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے کیا کہا, نسب ان کی نسل ختم ہو گئی. جانتے ہو میرے عزیزو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ بات بار محسوس ہوئی. آپ کی تسکین قلب کے لیے, آپ کے دل کی تسکین کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن میں پوری سورہ اتاری, انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر, کھڑے ہو جائیں, رب کی عبادت کریں, قربانی کریں. اور اخیر میں رب تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے جس نے میرے نبی کی نسل کو مقتول کہا تھا, کٹی ہوئی کہا تھا. ان شانئک هو الابتر. محبوب آپ نہیں, آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. اور آج ہم نے دیکھ لیا اس قرآن کی سچائی کو. ڈھونڈ کر کے لاؤ, ابو لہب کا بیٹا کہاں رہتا ہے, ابو لہب کے پوتے کہاں رہتے ہیں, ابو جہل کی ذریت کہاں ہے. پوری دنیا کے چپے چپے میں چھان مار کر کے آؤ, کہیں سے تمہیں ان کی ذریت کی بو باس کی نظر نہیں آئے گی. لیکن قسم خدا کی, جس علاقے میں بھی جاؤ گے, فاطمہ زہرا کے بچوں کی یہ نسل ہر جگہ خوشبوئیں بکھیرتی نظر آتی ہے. ممبئی کی سرزمین سے چل کر یہاں پر محسوس کر رہے ہیں, گجرات کے اس وڈودرا کے علاقے میں بھی برسوں سے رسول پاک کی آل تمہارے درمیان اپنی خوشبوئیں بکھیر رہی ہے. یہ آل رسول قیامت تک محفوظ رہیں گے. سب کی نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر میرے مصطفیٰ کی نسل کبھی نہیں ختم ہو. یہ تو دنیا ہے, قیامت کے دن بھی سب کی نسلیں روک دی جائیں گی, لیکن میرے مصطفیٰ کی نسل اس دن بھی قائم رہے گی. یہ نسبت وہاں پر بھی قائم ہوگی. عزیزان گرامی وقار, رب ذوالجلال نے اپنے حبیب پر آئے ہوئے ہر سوال کو کس طرح سے جواب ارشاد فرمایا. ابو لہب نے کہا تھا, تبا لک یا محمد, اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, نعوذ باللہ من ذالک.
ایک بار کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورہ ہوتا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے۔ اور ایک بار قرآن میں جو آیت اتری، صبح قیامت تک کروڑوں مومنوں کی زبان سے وہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی۔ یاد رکھو، حضور کی طرف جو بھونکتا ہے قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جس نے انگلی اٹھائی، وہ صبح قیامت تک کیا قیامت کے دن بھی ملعون اور مردود ہی رہے گا۔ حضور عظیم ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عظیم کارناموں میں جو بتایا جاتا ہے، آپ کی تاریخ اور آپ کی سوانح میں جو سب سے عظیم کارنامے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس گجرات کی سرزمین پر آپ نے عشق رسول کی حفاظت کی ہے، محبت مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ لہلہاتا ہوا چمن، جہاں سے میرے آقا کا نام آئے تو لوگ مچھل کرتے ہیں، یہ بزرگوں کے دم قدم کی بہار ہے۔ اور یاد رکھو، دنیا جتنی بھی چکا چوند تمہارے سامنے پھیلا دے، سوشل میڈیا کا دور جتنی بھی ترقی کرتا آ جائے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو دین ان آستانوں سے تمہیں ملا ہے وہی نجات کا ذریعہ، اور باقی رہے ٹائی سوٹ والے ڈاکٹر، پروفیسر اور انجینئروں سے جو لوگ حاصل کر رہے ہیں، ان کا حال وہی ہے۔ یہ تو گوگل کے شاگرد ہیں، مولانا گوگل کے، جن کے پاس جا کر کے ہر چیز سرچ کر کے لاتے ہیں، اور ان کا حال وہی ہے جیسے گوگل میپ والی جہاں جہاں جا کر کے گاڑیوں کو پھنسا دیتی ہے۔ وہ تو دیکھا ہوگا آپ نے، گوگل میپ ہمیشہ کام نہیں کرتا ہے، کبھی کبھار ایسی جگہ پر لے جا کر کے پھنسا دیتا ہے۔ دلی سے ہم نکلے ہوئے تھے، بریلی شریف جا رہے تھے، رات کے 2 بجے میپ لگایا ہوا ہمارا ڈرائیور مین راستے سے اتار دیا، چھوٹے راستے پر لے لیا۔ ہم نے کہا بریلی کی شارع اتنی چھوٹی نہیں ہے، کہا نہیں میپ تو بتا رہا ہے، شارٹ کٹ لے کر جائے گا۔ لے کر گیا، ایک جگہ جانے کے بعد ڈیڈ اینڈ آ گیا، وہاں پولیس والا ٹارچ مار رہا ہے۔ ہم نے پوچھا اتر کر کے کہ یہ کہاں ہم آ گئے؟ پولیس والا آیا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ اتنی رات 3 بجے کہاں آئے ہو؟ ہم نے کہا ہم تو بریلی جا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ بریلی نہیں، یہ سب جیل ہے، یہاں کیسے آ گئے رات کے 3 بجے؟ ہم نے ڈرائیور صاحب سے کہا گوگل میپ کی اقتدا کرتے رہو گے، پتہ نہیں حقیقت میں جیل نہ چلے جاؤ۔ اس لیے یاد رکھو، جو دین عشق مصطفیٰ کی چھلی میں چھل کر آتا ہے وہ تمہارے دلوں میں بھی نور پیدا کرتا ہے، اور جو دین گستاخوں کے ذریعے سے آتا ہے وہ تمہارے اندر گستاخیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ہماری نسبتیں یہاں سے مضبوط رہیں، انشاءاللہ دین بھی محفوظ رہے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے کھڑا ہونا یہ اولیاء امت کی سنت رہی۔ آج میرے متعلق اگرچہ بہت بڑی بڑی باتیں یہاں کہی گئی، میرے عزیزوں، یہ صرف اور صرف میرا کوئی اپنا کارنامہ نہیں، بلکہ حضور پاک کی محبت کا رائی کے دانے کے برابر ذرہ بھی جس مومن کے سینے میں موجود ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی پاک کی طرف پھونکنے والے ہر کتے کو جواب دے۔ ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے، وہ جواب دے گا، وہ چاہے جس انداز سے ہو۔ اللہ نے ہمیں منبر عطا کیا، ہمیں بولنے کا موقع عطا کیا، تو ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں۔ تمہیں جس طرح کا موقع ملا ہے تم اپنے نبی پاک کی عزت کا دفاع کرتے رہو، آخری دم تک کرتے رہو، اس لیے کہ یہ سنت الہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس میں جانیں قربان کر دی، اس میں جانیں قربان کر دی ہیں، اور ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں سعد ابن ربیع ایک صحابی ہیں جن کے پیٹ پہ 12 نیزے لگ گئے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں آئے ہوئے صحابی، اور حضور نے خود اپنے 2 صحابہ سے کہا دیکھو میرا سعد زندہ ہے یا انتقال کر گیا۔ سعد ابن ربیع کو حضور بڑے پسند کرتے چاہتے تھے۔ 2 صحابہ آئے میدان میں ڈھونڈنے کے لیے، پکارا سعد ابن ربیع کہیں ہے؟ تو ہلکی ہلکی آواز آنے لگی، ہاں میں زندہ ہوں۔ وہ کئی لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ 2 آئے ہوئے صحابہ نے لاشیں ہٹائی تو ان کو دیکھا ان کا پیٹ پھٹ گیا ہے،
12 नेज़े लगे हुए हैं, वो खड़े नहीं हो सकते। आए हुए दोनों सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ने हमें भेजा है तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए। वो सहाबी मैदान में लेटे हुए, तवज्जो चाहता है नौजवानों, आज हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। उस सहाबी ने जिनके पेट में 12 नेज़े लगे हो, कहते हुए मैं अब चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, मेरी सांसें थोड़ी सी बाकी रह गई। ऐ मेरे दोस्तों, जाओ अल्लाह के नबी को मेरा सलाम पहुंचा देना और फिर ये कहना ऐ अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दे, मैं आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। जिसके पेट में 12 नेज़े लग गए वो सहाबी रसूल कहे कि हम आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं कर सकते। और फिर कहा जाओ मदीने वालों को एक पैगाम दे देना कि अगर तुम जिंदा रहे और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी गुस्ताख का हाथ पहुंच गया तो कयामत के दिन तुम में से किसी का उज्र कबूल नहीं किया जाएगा, कोई उज्र कबूल नहीं किया जाएगा। ये कहते हुए साद इब्न रबी वफात पा गए, इंतकाल कर गए। आज लोगों को बात करने में डर आने लग गया, खौफ महसूस करने लग गए, हालात बड़े खराब हैं। हमें इस जमाने में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे किसी बात का खौफ नहीं, मैं उस अजीम आस्थाने से आपको बोल रहा हूं मेरे अजीजों, हमारे पास अगर आज के दौर में बचा कुछ है तो सिर्फ नाम मुस्तफा है, उसके अलावा है क्या हमारे पास? आप नाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत तो आप मुस्तफा के नाम से है। इन जालिमों ने हमारा सब कुछ तो छीन लिया, बचा क्या है हमारे पास? और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत का भी सौदा करते हुए मुसलमान खामोश तमाशाई बने रह गए तो इंतजार करो वो दिन जिसके मुताबिक इमाम गज़ाली ने कहा है, उम्मत के सामने जब रसूलुल्लाह को गालियां दी जाए, उम्मत खामोश तमाशाई बनी रहे तो थोड़े दिन इंतजार करे, उनकी माँ और बहनों को बाजारों में लाकर नीलाम कर दिया जाएगा, ये कुछ न कर सकेंगे। इनके बच्चों के छितरे उड़ा दिए जाएंगे, ये कुछ न कर सकेंगे। इसलिए कि जो अपने नबी के लिए वफादार न हो सके, उनके खानदान की हिफाजत उनसे क्या हो सकेगी? याद रखो मेरे अज़ीज़ों, बड़ी जिम्मेदारी की बात मैं कह रहा हूं। मैं खौफ और डर से आजाद होकर यहाँ इसलिए कह रहा हूं कि मुझे यकीन है अगरचे बहुत सारे बुजुर्ग आज भी मौजूद हैं, बाज लोग उनके बारे में अगर ये कहते हैं वो पीर साहब हैं, ये पीर साहब हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हें पता नहीं, वो अगर खामोश भी है तो हमारी हिमायत में बैठे हुए हैं, हमारे लिए अपना पंजा लगाए हुए बैठे हैं। और फिर हम दुनिया को बबागियत पहल के कहते हैं। हमारे पड़ोस मुल्क के एक मौलाना साहब ने बगदाद शरीफ में मुझसे ये पूछा था, मौलाना इतनी आजादी के साथ आप यहाँ कैसे बोल रहे हो, क्या आपके साथ कुछ मामला नहीं होते? हमने कहा था सरकार बगदाद की तरफ देख करके, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा। हम तो यूं कहते हैं, क्यों दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, बस इस जलसे के वसूल हो जाने की यही अलामत है कि एक बार जब बंदा मचल कर कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसलिए कि मेरा ये यकीन है कि जब भी कोई कहता है तो उसकी जवानी लौट आती है। हुजूर को जब कोई पुकारता है तो जवानी लौट आती है। इसलिए मैं एक बात ये भी कहता हूं, हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, करबला की दास्तानें हर साल सुनते हैं। करबला हम इसलिए नहीं सुनाते कि हम मातम करेंगे, चेहरा पीटेंगे, बाल नोचेंगे और रो धो करके चले जाएंगे। हम ढोल बाजे और गाजे वाले सुन्नी नहीं हैं। मेरे अजीजों, हम करबला की दास्तान सुनाते इसीलिए हैं, असल मकसद समझो, उनके ऊपर बीते हुए मसालिम और मसाइब अपनी जगह पर, जो मुसीबतें उन्होंने उठाई वाला हुसैन ने वो अपनी जगह पर, लेकिन आज के दौर में हम इसलिए सुनाते हैं
کہ 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو اس کے اندر 25 سالہ جوانی آ جائے۔ وہ یہ سمجھ کر کے جائے امام حسین جس طرح سے استقامت کے میدان میں کھڑے تھے اپنے نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے، کبھی انہوں نے سامنے والی تعداد کو نہیں دیکھا، کبھی تخت و تاج کو بھی نہیں دیکھا، کبھی وہاں کی آئے ہوئے بڑے لشکر جرار کو دیکھا، بلکہ مولا حسین اپنے ایک چھوٹے خاندان کے ساتھ یعنی تعداد کے اعتبار سے جمے رہے، اڑے رہے، اور پھر دنیا نے آج یہ ثابت کر دکھایا، آج جاؤ یزید کا کوئی تخت ڈھونڈ کر کے لاؤ، اس کی عمارت ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ ہم نے تو سنا ہے دمشق کے سارے لوگ جہاں اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں پر یزید کی قبر گم ہو گئی، جہاں سارے لوگ کچرا پھینکتے ہیں یزید کی قبر گم ہو گئی۔ کیا ہوا بڑے بادشاہ کا جو 3 سال حکومت کر گیا اور آل رسول کا خون بہا کر گیا، اور ہم آ کر کے عراق کی سرزمین پر کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں سنا ہے اس میدان میں رسول اللہ کی آل کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، یہاں ان کا خون بہایا گیا تھا، وہ میدان کہاں ہے؟ لوگ پکڑ کر کے تمہیں کہیں گے میدان اب نہ وہ ٹکڑے ہیں نہ وہ خون ہے، بلکہ ایک لہلہاتا ہوا چمن ہے، آؤ تمہیں لے جاتے ہیں ایک بڑی بلند و بالا عمارت، اس پر سونے سے کلائی کیا ہوا گنبد اور اس پر لہراتا ہوا سرخ رنگ کا جھنڈا۔ ایک بندہ پکڑ کر تمہیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے جسے تم کہتے ہو ٹکڑے ہو گئے، یہ وہ دربار عالی ہے جو 1400 سال بعد بھی دنیا کو پکار پکار کر یہ جھنڈا کہہ رہا ہے، اس وقت بھی اور آج بھی شاہ اسد حسین۔ میرے عزیزوں ایک ہی بادشاہ چلا آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ موت اور حیات صرف اور صرف ٹکڑے ہو جانے اور چلنے پھرنے کا نام نہیں، وہ آدمی زندہ نہیں جو چل پھر رہا ہے، اور وہ آدمی مرا بھی نہیں جس کے 100 ٹکڑے ہو گئے ہو، دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ چل رہے پھر رہے کھا رہے پی رہے لیکن وہ مردہ ہے، اور کچھ لوگ ہوئے جو میدان میں کٹے ہوئے ہزاروں ٹکڑوں میں ہیں، قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہنا بلکہ مردہ سوچنا بھی مت۔ یہ کیسی ہے زندگی؟ مرے ہیں کٹے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے مردہ نہیں کہنا، اور کچھ لوگ چل رہے پھر رہے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے مردہ ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محبوب آپ ہی مردوں کو نہیں سنا سکے۔ عزیزان گرامی یہ قرآن کا فلسفہ بتاتا ہے موت و حیات کیا ہے۔ نبی پاک کا بغض اور ان کی دشمنی لے کر تخت پر بیٹھ جائے تو بھی مردہ ہے، اور ان کی محبت میں مر کر 100 ٹکڑوں میں بدل جائے تب بھی وہ زندہ ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کبھی خوف نہ رکھنا، ڈرنا نہیں۔ دنیا میں ہمارے اس بولنے پر ہوگا کیا؟ پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا، موب لنچنگ میں کہیں مر جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار ان تمام حالات سے کم از کم مسلمان تو نہیں گھبرانا چاہیے، ایک مومن ساتھی کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ طوفانوں کو دیکھ کر کے منہ میں اڑنے والے کا نام عاشق رسول نہیں، بلکہ عاشق رسول وہ ہے جو طوفانوں کا منہ خود میں اوڑ دے اور قائم رہے میں عاشق مصطفیٰ کل بھی تھا اور آج بھی ہوں۔ آج کے آئے ہوئے طوفانوں کو دیکھ کر تم پارٹی بدل مت لینا، ادھر ادھر پارٹی بدل کر چلے مت جانا، اور ان لوگوں میں تمہارا شمار نہیں ہونا چاہیے جو دوپہر میں لال جھنڈا، شام میں نیلا جھنڈا اور رات کو ہرا جھنڈا۔ نہیں، مومن صالح وابستہ ہے اس دربار سے۔ اس طرح کے ہزاروں آئیں گے جائیں گے۔ بغداد کو جنہوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا ان تتاریوں، چنگیز آیا تھا، ہلاکو آیا تھا، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ظالم آئے تھے جنہوں نے پورے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، دریائے دجلہ کا پانی لال کر دیا تھا ہمارے خون سے، تب اسلام ختم نہیں کر سکے۔ 5 سال کی مشہور حکومتیں کا اسلام کو ہلا دے نہیں ہوگا۔ اسلام کو صبح قیامت تک رہنا ہے، لیکن میں تمہارے ایمان کے لیے کہوں گا کہ تمہارے ایمان کا امتحان
जमे रहो, डटे रहो, जैसी भी मुसीबतें आए दामन मुस्तफा छूटना नहीं चाहिए दुनिया को। मैं आज भी यकीन के साथ कहता हूँ, बाद लोगों ने मुझसे ये कहा था, ये तकरीर में ये जुमले मैंने एक जगह और कहे थे, दोपहर में अलग झंडा, शाम में अलग झंडा, रात को अलग झंडा। तो एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मौलाना आप तो ये बड़े तमतराक से कह रहे हैं, आपकी कौम के लोग ज्यादा ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा आपकी कौम के लोग इस तरह पार्टियों में हर जगह जो है नारे लगाते हुए घूमते रहते हैं, पट्टे डाल के घूमते रहते हैं, आप उनको ही बोल रहे हैं। मैंने कहा करते होंगे, मालूम है करते होंगे, 200-400 रुपए मिल जाते, वापस आ जाते हैं, इधर भी जाते उधर भी जाते, सबका इकट्ठा करके आ जाते होंगे। लेकिन मैंने उससे कहा था, मुझे याद, मैंने कहा आज तुमने हमारी इस कौम को जो जिहालत से भरी हुई है, गुनाहगार भी है, अखलाक से दूर भी है, तुमने ये इल्जाम लगाया कि दोपहर में, शाम में और रात में अलग अलग झंडों में बदल जाते हैं, आपकी कौम के ज्यादा लोग। मैंने कहा बात दरहकीकत ये है कि जैसे सामने ऑप्शन है वैसे ही बदलते हैं। लेकिन मेरा चैलेंज है, आ जाओ तुम 1 करोड़ रुपये लेकर, 1 करोड़ रुपये लेकर, बल्कि उससे ज्यादा हो तो लाओ, और मैं अपने मोहल्ले के परहेजगार आदमी को नहीं, आलिम दीन को नहीं, बामल इंसान को नहीं, एक चलते फिरते आम नौजवान को लाऊंगा। ये मेरा यकीन है, अजीम मिल्लत की निस्बत से यकीन के साथ कहता है। मैं अपने किसी इलाके के मुसलमान बड़े परहेजगार को नहीं, आम नौजवान को लाऊंगा। ए जालिम आजा, अपने 1 करोड़ रुपये रख देना, लेकिन कंपैरिजन में इस पार्टी और उस पार्टी को मत रखना, बल्कि उस नौजवान से कहना बेटा 1 करोड़ की दौलत है और 1 तरफ खराब गुंबद खतरा है, बता तू किसको लेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ तेरे करोड़ों की दौलत को हमारा बच्चा ठोकर मारेगा और ये कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खतरा कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, बस हम इस जवानी को देखना चाहते हैं, इस जवानी को देखना चाहते हैं। और मैं उन हजरात से ये कहता हूँ, जहाँ जहाँ मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, हमारी तफ्तीश के लिए आगे पीछे रहते हैं, मैं खुफिया कोई प्लानिंग नहीं करता। आज भरे मजमे में कहता हूँ, हम खुफिया प्लानिंग कुछ नहीं करते, छुप करके सीक्रेट मीटिंग नहीं करते। मैं यहाँ जो कुछ भी कह रहा हूँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो डंके की चोट पर होती, कोई हमारी खुफिया मीटिंग होती नहीं, जो है नंबर पर। और इसलिए बोल रहे हैं, मेरा सिर्फ विजदान ये है, बोलते रहेंगे, इसलिए कि हमने देखा है टायर में हवा भरते भरते कब तक भरी जाएगी, जब बहुत ज्यादा भर जाएगी तो एक दिन तो कुछ होना है। मेरे अजीजों, ये मिसाल अपनी जगह पर हम हुजूर से इतना करीब करने की बार बार बात करेंगे, बार बार बात करेंगे। अब तुम देखना वो दौर आएगा, हजारों अगरचे खामोश हैं, लेकिन हमारे मजमे से कोई सलाहुद्दीन जरूर उठेगा, हमारे मजमे से आशिक मुस्तफा उठेगा और दुनिया को परचम इस्लाम लहरा कर बताएगा अखलाक मुस्तफा की बकात क्या होती है। बस शर्त इतनी है नौजवानों, वफादारी सीख लो। दुनिया ने तुम्हें अपनी तरफ खींचा है, तुम दुनिया की रहनाइयों में गुम हो गए, तुम जाहिरी खूबसूरती को देखकर मॉडर्न बनने के चक्कर में, पॉश कहलाने के चक्कर में, सेकुलर बनने के चक्कर में पता नहीं अपनी आइडेंटिटी को भुला दिया, अपनी शनाख्त खो दिए। इसलिए कहा गया है कि जो कौम अपनी शनाख्त भूल जाती है, अल्लाह ताला उस कौम को गुमशुदा बना देता है।
آج حالات یہی ہے، تمہاری آئیڈینٹی، تمہاری شناخت اور تمہاری پہچان یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے چلنے میں نہیں تھی، تم تو وہ تھے کہ تمہیں دیکھ کر دنیا اپنے راستے بناتی تھی۔ آپ کو پتا ہے آج سے 14 صدیوں پہلے ایک صحابی رسول کا جذبہ میں رہا، عقبہ بن نافع، مصر فتح کرنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ جب مصر کی سرزمین فتح ہو گئی، عمرو بن عاص کی سرپرستی میں عقبہ بن نافع ایک ایسے صحابی ہیں، کہتے ہیں گھوڑا دوڑاتے ہوئے ایک میدان میں آئے اور چند صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا، چودھری کا چاند، اور اس وقت وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے اچھالتے تھے، گھوڑا اچھلتا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا عقبہ بن نافع سے، یہ کیا کر رہے ہو رات کی اس تاریکی میں اپنے گھوڑے کو چھلانگ لگاتے ہو؟ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند پر پہنچتا، وہاں پر میں عشق مصطفیٰ کی خوشبو بھی کھیلتا۔ یہ ان کے عزم تھے، ان کے حوصلے تھے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں چل رہے تھے، دنیا ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اقبال نے سچ کہا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا ہیں، ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں۔ ایک ہی بات ہے، آج اقبال تقریباً 8-10 سال یورپ کی خاک چھانتا رہا، یورپ میں گھوم پھر کر کے آیا، بڑی تحقیقیں کیا، اور آنے کے بعد ڈاکٹر اقبال نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ میں نے اپنی قوم کی ترقی کو بہت ڈھونڈا یورپ میں کہ دیکھو میں آ کر کے ایک میسج دے دوں میری قوم کی بلندی۔ تو اقبال سے پوچھا آپ کو مل گیا وہ راز جس سے ہماری قوم دوبارہ عروج پائے گی؟ اقبال نے کہا ہاں مل گیا وہ راز۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا بس یہ ہے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا قلم تیرے یہی راز ہے۔ ہر جگہ گھوم پھر کر کے آیا اور دیکھا ہماری طاقت و قوت، ہمارا سارا عروج رسول پاک کی نسبت میں مضمر ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر ہماری زندگی بے سود ہے۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر نہ ہماری اذان کمپلیٹ ہوتی ہے، نہ ہماری نماز کمپلیٹ ہوتی ہے، نہ ہماری زندگی کمپلیٹ ہے۔ اور اگر یہاں بچ بچا کر بھاگ کر نکل بھی گئے قبر میں، تیسرے سوال میں پکڑے گا، منکر نکیر پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پہلے تو پوچھ لیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیسرے پر آئے ہوئے حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ منافق کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس افسوس مجھے نہیں معلوم، یہاں آ کر کے اٹک جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اور میرے عزیزوں، قیامت کے میدان میں اگر تم سوچ لو احکم الحاکمین معاف کر دے گا اور ہم نکل جائیں گے، لیکن وہاں تو حال یہ ہے خلیل و نجی مسیح و صفی، صفی سے کہیں کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی، صفی سے کہیں کہیں نہ بنی۔ یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، مخلوق پھرتی رہی اور اخیر میں میرے مصطفیٰ کے پاس آئی، اور اللہ کے نبی نے سفارش کیا، رب تعالیٰ نے حساب شروع کیا، اور حدیث پاک میں ملتا ہے اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے آقا جسے چاہے جنت میں لے جا رہے ہوں گے۔ آپ کو پھر کہتا ہوں اس بھرے میدان محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ پوری زندگی کا دار و مدار اسی ستون سے وابستہ ہے، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اس کو ایک دانشور نے بتایا تھا، میں آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں،
معراج کے فلسفے پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور پھر یہاں حال یہ تھا منٹ بھی نہیں گزرا، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، عرش گئے پھر آئے محمد۔ یہ واقعہ معراج سنا ہے نا، بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن اتنے شارٹ پیریڈ میں ہوا کیسے؟ ساتوں آسمانوں کا سفر، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح قلم، لامکان کا سفر، پھر رب ذوالجلال کے قرب، پھر واپس آنا۔ ارے معراج کا واقعہ بیان کرنے میں ہی گھنٹے لگ جاتے ہیں، حضور کو سفر کرنے میں گھنٹے نہیں لگے، کیسے ہوا؟ کسی دانشور نے یہ کہا تھا، میرے عزیزوں بات سمجھنے کیجیے، تمہارے گھروں میں گھڑی ہوتی دیوار سے لگی ہوئی گھڑی، رات کے 12 بج رہے ہیں ابھی، اور آپ گھڑی کو اتار دو، اس کے پیچھے سے اس کی بیٹری، اس کے سیل نکال کر اپنے پاس رکھ لو، 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے پاس رکھ لو، پھر گھڑی کو سیل دوبارہ ڈالو 3 گھنٹے کے بعد، مجھے بتاؤ 3 بجے سے چلے گی کہ 12 بجے سے چلے گی؟ 12 بجے سے ہی چلے گی، جہاں رکی تھی وہیں سے چلے گی، کیونکہ گھڑی کی جان وہ بیٹری ہے، گھڑی کی جان وہ سیل ہے، جتنی دیر باہر رہی وہ بیٹری، گھڑی نہیں چل رہی تھی، جب ڈال دیا گیا واپس چلنے لگی۔ دانشوروں نے کہا بلا تشبیہ بلا تمثیل، کائنات کی روح محمد عربی کی ذات ہے، نبی کونین کی ذات ہے۔ معراج کی رات رب العالمین نے ان کو زمینوں سے اٹھا کر اپنے قرب کی جنتوں سے نوازا، اب پتہ نہیں وہاں 100 سال رکھا، 1000 سال رکھا کہ 1,00,000 سال رکھا، یہ رب کو معلوم، لیکن جب اللہ نے دوبارہ جانے کائنات کو اس روئے زمین پر اتارا تو کائنات کا نظام جہاں رکا تھا وہیں سے پھر چل پڑا۔ میں یہ بات بھی اس لیے تمہیں عرض کر رہا ہوں، میرا ٹاپک نہیں ہے معراج کا واقعہ، تمہارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو پوری کائنات کی جان ہے، پوری کائنات کی جان ہے۔ علی مفتی صاحب سے آپ نے سنا کہ چاند پر پہنچ جانا یہ کمال کی بات ہے، اس نبی کی ابتدا کرو جس نے بچپن میں انگلیوں سے چاند سے کھیلا، چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے نگن میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ابھی تو سوشل میڈیا بھی اور مین اسٹریم میڈیا بھی بھرا ہوا ہے، انتظار کرو، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا آپ نے اس پر کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا میں تو انتظار کر رہا ہوں ہمارا چندریان فوٹو کب بھیجے گا کہ یہ چاند کہاں سے ٹکڑے ہوگا، ہم انتظار کر لیں، بھیجے گا۔ لیکن میرے عزیزوں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہندوستان ترقی کرے ہماری دعا ہے، فخر ہے ہمیں، گرو ہے، آپ بھی پڑھو لکھو اور ترقیاں کرو، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ترقی اگر تم چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ آج تم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ صرف اور صرف یونیورسٹیوں سے ٹاپ ڈگری حاصل کرنے میں اور بڑی بڑی نوکریاں حاصل کرنے کا نام کامیابی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تم یونیورسٹی نہ پڑھو، کالج نہ جاؤ، بالکل جاؤ، مجھے بتاؤ میرے عزیزوں پیبند لگے کپڑے پہننے والے حیدر کرام کو دیکھا ہے جو فرش پر ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر لوہے محفوظ پر لکھی آیات قرآنیہ کو پڑھ کر لوگوں کو بتاتا؟ نبی پاک کی غلامی میں جو عروج ہے وہ کہیں پر نہیں۔ آؤ بریلی کے امام سے پوچھتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کس علم میں اللہ نے مہارت نہیں دی؟ 55 علوم میں مہارت تامہ ہے، بہت بڑی مہارت ہے۔ صرف میتھمیٹکس کی بات میں کروں گا، میتھس میں اتنی مہارت تھی کہ بڑے سے بڑے ٹف فنڈ آپ انگلیوں کے اشاروں سے حل کر دیتے۔ مشہور واقعہ ہے، علی گڑھ کے کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب ایک مسئلے میں الجھ گئے اور اس کا حل کرنے کے لیے وہ جرمنی یا انگلینڈ جانے والے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صاحب نے کہا تھا آپ بریلی چلیے، وہاں پر آپ کو ہمارے بڑے مولانا صاحب احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت سے ملاتا ہوں۔ پروفیسر صاحب تو پہلے ہنس کر کے ٹال دیے، یہ کام مولوی لوگوں کا نہیں ہے،
یہ بڑے پروفیسر یہاں کے موجود لوگ حل نہیں کر پایا، مولانا کے پاس جا رہے ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت نے کہا انگلینڈ اور جرمنی جانے میں تو بڑا خرچہ ہے، بریلی جانے میں کم خرچہ ہے، ایک بار خرچہ کم کر کے دیکھ تو لو، نہیں حل ہوا تو چلے جانا۔ کہا ٹھیک ہے تمہاری بات پر آتے ہیں۔ وہ پروفیسر صاحب آئے تھے، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں بھی بتاتا ہوں۔ بریلی پہنچے، عصر کا وقت تھا، اذان ہو چکی تھی، راستے میں ملاقات ہو گئی اعلیٰ حضرت سے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ساتھ میں تھے، انہوں نے تعارف کرایا ایک بڑے پیچیدہ مسئلے میں، یہ اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ انگلینڈ یا جرمنی کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیا ہے مسئلہ؟ وہ بڑے پنے کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشاروں میں بتایا یہ اس طرح سے حل ہوگا، یہ اس طرح سے حل ہوگا، یہ اس طرح سے حل ہوگا، لیکن ابھی وقت کم ہے میرے پاس، سنتیں پڑھنی ہے، عصر کی فرض پڑھ کر پھر ہم بیٹھیں گے۔ پروفیسر صاحب اعلیٰ حضرت کی انگلیوں کے اشارے دیکھتے رہے، عصر کی نماز ہو گئی، یہ اس مسئلے کو حل کرتے کرتے کامیابی تک پہنچ گئے۔ جب اعلیٰ حضرت واپس آ گئے، پروفیسر صاحب اوپر سے نیچے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا مولویوں میں بھی کوئی ایسا ہوتا ہے جو انگلیوں کے اشاروں سے دنیا کے پیچیدہ مسئلوں کو حل کر دے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ پروفیسر صاحب ہم نے جو حل کر کے آپ کو دیا ہے یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم کی خدمت کا۔ انہوں نے پوچھا مولانا آپ کو حساب کس نے سکھایا؟ آپ کو میتھمیٹکس کس نے سکھایا؟ آپ کون سی یونیورسٹی سے پڑھے؟ اب اور حیرت کی بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے میرے باپ نے مجھے مولانا نقی علی خان صاحب نے پلس مائنس ملٹیپل 3 حساب سکھائے تھے، بس اتنے حساب سکھائے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے منطق، فلسفہ، یہ لاجک میں، فلسفی میں اور میتھمیٹکس میں شوق تھا پڑھنے کا۔ میں کتابیں لے کر بیٹھا تھا، میرے والد گرامی آئے اور کہا بیٹا احمد رضا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ ساری چیزیں، کہا یہ سب پڑھنے کے لیے وقت بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھو، حضور پاک کی دین کی خدمت میں اللہ یہ سارے علوم خیرات میں عطا کرے گا۔ میرے عزیزوں آج سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی میری اس بات کا یہ معنی ہرگز نہ نکالے کہ ہم کالج، یونیورسٹی یا اسکول سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہرگز نہیں۔ جاؤ ٹاپر بنو، ہر کالج اور یونیورسٹی میں ٹاپ بنو۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے دنیا کی جس سرزمین پر بھی قدم رکھو دامن مصطفیٰ ساتھ لے کر چلو، میرے آقا کی نسبت ساتھ لے کر چلو، جہاں پر بھی جاؤ گے تم پر پوری دنیا فخر کرے گی۔ آج چند دنوں پہلے ایک آٹو ڈرائیور صاحب ہمارے پاس آیا اور کہا ممبئی میں، کہا حضرت آج کے دور میں بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ آج کے دور میں بھی پہلے سے؟ کہا حالات بڑے خراب ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا تانے دیتے ہیں، آتنکوادی بول دیں گے، کچھ تو مصلحت اور حکمت میں ہم کو چینج ہونا چاہیے۔ ہم نے ان سے کہا تم لکھ کر کے دے دو، سب صاف کرنے کے بعد 100 سال جیئیں گے، گارنٹی دے دو۔ کہا ایسی تو گارنٹی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب مرنا ہی ہے تو حضور کے اخلاق پر کیوں نہ مر جائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر کیوں نہ جائیں۔ ہم اس قوم سے وابستہ نہیں جن کا آخرت کا تصور نہیں، ہم اس قوم سے نہیں ہیں جن کا مرنے کے بعد عقیدہ الگ ہو کہ دوسرا جنم ہوگا، کتے بلی پیدا ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ تو صرف اتنا ہے ہم ایک بار مریں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سہارے میرے آقا کے جلوں میں جنت میں داخل ہوں گے۔ جب مومنوں تمہارا عقیدہ یہ ہے آخرت ہونا ہے، قیامت آنی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے، یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ سب کا عقیدہ ہے، حضور کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سب یہ عقیدہ ہے، تو پھر ادھر ادھر کی کیوں سنتے ہیں؟ سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج
آج ضرورت ہے حضور پاک کی غلامی کی. میں اپنی ہر تقریر میں بچوں کو یہی کہتا ہوں، اب تربیت ایسی کرو کہ صبح تمہارا بچہ گانے سنتے ہوئے نہ اٹھے، گانوں کی دھن پر نہ سوئے، اور نہ ہی فلمی انداز میں یہ اپنی زندگی گزارے. تم اپنے بچوں کی تربیت آج سے یوں شروع کرو، میں سو جاؤں گا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. جب بچے اس دھن میں بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، پھر دیکھنا وہ جس طرف سے جائیں گے مصطفیٰ کی خوشبوئیں بکھیرتے جائیں. دنیا میں انقلاب آئے گا، آسمان سے نہیں، زمین سے نہیں، تمہاری جماعت سے آئے گا، تمہارے درمیان سے آئے گا. تمہارے پاس سب کچھ ہے، بس احساس بیدار ہو جائے. دولت پوری ہے، استعمال کا طریقہ معلوم نہیں. عشق مصطفیٰ ساتھ رکھتے ہو لیکن لے کر چلنا نہیں جانتے. بس جس دن یہ سمجھ آ جائے تو پھر تم اندازہ کرو کہ آج کے دن بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ تو میرے عزیزوں ہم ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کے چرچے میں ہم ہی ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری تعریف ہو رہی، میں اپنی پوری قوم کی بات کر رہا ہوں. میڈیا میں 24 گھنٹے ہم ہی ہیں، ہر جگہ نماز، مسجد، ٹوپی، داڑھی ہے یا نہیں؟ ساری دنیا کے نشانے پر تم ہی ہو، ہر جگہ تم ہی ہو. اس لیے کہ دنیا تمہیں بار بار بول کر کے یہ بتا رہی ہے تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے، تم سمجھ ہی نہیں رہے. حالانکہ تم دنیا کے سامنے رو رہے ہو، کہہ رہے ہو ہمارے پاس حکومت نہیں، سیاست نہیں، قیادت نہیں، ایجوکیشن نہیں، یونٹی نہیں. تم تو روئے جا رہے ہو اور دنیا بھونک بھونک کر بتا رہی ہے تمہارے پاس کچھ ہے بار بار. ورنہ یہ عام سی بات نہیں. جو چھوٹی پرسنٹ میں رہنے والا مسلمان جن کے پاس کچھ بھی نہیں، میڈیا ان پر کیوں بھونکتی ہے؟ یہ دجالی میڈیا کو دوسرا ٹاپک کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے جس دن یہ بیدار ہوگا تماشا عام ہوگا. انہیں پتا ہے تمہارے پاس کچھ ہے، اور دنیا کی تاریخ پڑے ہوئے لوگ جانتے ہیں جب یہ بھوکے پیٹ رہتے تھے ایک کھجور پر پورا دن گزارتے، لیکن مدینے سے جب نکلے تھے طوفان بن کر کے کیسر و کسرا کو بھی روان ڈالا تھا. تاریخ لوگوں نے دیکھی ہے. تو بڑی سپر پاور طاقتوں سے ان کے نشے کو دھول چٹانے والی قوم محمد عربی کے دیوانوں کی ہے. آپ کو پتا ہے ایران فتح ہوا تھا، 400 صحابہ کی جماعت حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ میں انہوں نے گھوڑے ڈال دیے تھے. یہ پہلا واقعہ ہے. دشمن قوم نے سارے پل توڑ دیے، مسلمان ہمت نہیں ہارے. صحابی رسول کہتے ہیں اسی دریا میں ڈال دو گھوڑے. اللہ مالک 400 صحابہ ان کی ابتدا میں جب دریا میں گھوڑے ڈال کر دوڑا رہے تھے، اپوزٹ سائڈ بارڈر پر کھڑی ہوئی فوج، ایرانی فوج، جنہوں نے چیخ کر فارسی میں جو کہا تھا وہ آج تک لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا دیوا آمدن دیوا آمدن. ارے ہمارے ملک میں تو جنات آ رہے ہیں، جنات آ رہے ہیں. اب تک انسانوں کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا نہیں تھا. بعد میں انہیں احساس ہو گیا جو اس نبی پاک کا ہو جاتا ہے کائنات کی ہر چیز پر حکمرانی اس کی ہوتی ہے. اس لیے آج دور ہے تمہارے بدلنے کا. اور اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور وہ کہاں سے ہوگا؟ تمہاری قوم سے ہوگا، تمہاری جماعت سے ہوگا. بس چند چیزوں کی طرف توجہ کرے، بے حیائی جو عام ہے اس کو دم کر دیں. عورتیں، بچیاں، لڑکیاں آج دین سے دور ہو کر جہاں وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اہل خیر کے ساتھ بھاگتی نظر آتی. ان عورتوں سے میں کہتا ہوں جن دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے تم بےہودہ ہو گئی یا بے دین ہو گئی، یہ تو 4 دن کی عیاشی تھی، پھر ہمیشہ کے لیے عذاب چکھنا ہے، چکھنا ہے. کاش تم دیکھتے دامن مصطفیٰ میں عزت کتنی ہے،
दामन मुस्तफा में इज्जत कितनी है, दामन मुस्तफा में इज्जत कितनी है। मैं आपको बताता हूं, बॉलीवुड और हॉलीवुड के मेकअप पर मर जाने वाले, सुनो, खूबसूरती पाउडर लाली का नाम नहीं है। ये चंद सालों तक तो तुम्हें जवान रखती है। हमने देखा बहुतों को हीरो बदलते हुए, आज जवान है उसके बैंक है, वो बूढ़ा हो गया दूसरा ढूंढो। नया हीरो चाहिए, नया हीरो चाहिए हर जमाने में, इसलिए कि वहां बूढ़ा हो जाए तो चलता नहीं, उसे साइड कर दिया जाता है। और सियासत में भी हाल यही है, 40-40 साल बेचारे पार्टियों में धोती उठाते घूमते रहे, बूढ़े हो गए तो कहा बैठ जाइए अब आपका काम नहीं, जवान करेंगे, जवान करेंगे। ये दुनिया है ना, यहाँ खूबसूरती की कदर पाउडर मेकअप से नहीं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे मुस्तफा के गुलामों में जो जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। आज देखो हुजूर अज़ीम मिल्लत को यहाँ पर बिठाया गया है, हजारों आंखें इस खूबसूरत चेहरे को तक रही है। मैं कहता हूँ हजारों नौजवानों की खूबसूरती एक तरफ, लेकिन मोहम्मद अरबी की नस्ल के इस शहजादे की खूबसूरती अपनी तरह। वजह ये है हमने हुजूर ताजुश्शरिया को भी देखा है, मुर्शिद गिरानी हुजूर ताजुश्शरिया को देखी हुई आंखियां मौजूद होंगी। मेरे अजीजों, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है। मैं हजरत के साथ हज पर था, तुर्की के लोग आए थे देखने के लिए। तुर्की में खूबसूरती की कमी नहीं है, मुल्क शाम में खूबसूरती की कमी नहीं है, मिस्र में खूबसूरतों की कमी नहीं है, लेकिन उन लोगों को भी टूट पड़ते हुए देखा। बाद में हमने ये समझा खूबसूरती गोरे होने का नाम नहीं, अंदर चेहरे में कोई ऐसी कशिश होती है जो लाखों को अपनी तरफ खींच लेती है, और उसी कशिश का नाम इश्क़ मुस्तफा। वो अगर सीने में मौजूद हो तो जितना बूढ़ा हो जाए उसकी इज्जत बढ़ती चली जाती। और फिर दुनिया तो दुनिया है, जिस दिन तुम दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे अजीजों, तुम्हारा जनाजा उठाने के लिए न जाने कितनों की भीड़ मरी पड़ी जा रही। हर एक ये चाहता है कंधा मुझे मिल जाए। आशिक रसूल के साथ दुनिया में यह हाल है तो फिर आखिरत में कितनी इज्जत होगी। इसलिए आला हज़रत ने जो कहा है वो सुनो, आज मैं उनकी पनाह, आज मैं बदमानों से, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया जो कुछ है इज्जत यहाँ पर उसी कदम से वाबस्ता होने में, जो कुछ भी सुरखरुई है उसी कदम से वाबस्ता होने में है। मुझे आज आप पहचानते हैं, मैं महसूस करता हूँ उसी निस्बत का सदका है। ये नाज़ ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और आप सबके लिए मैसेज यही है, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बिक करके तो देखो। मेरा एक कौल है, हर एक याद कर ले, अगर जिंदगी में इज्जत चाहते हो तो एक फार्मूला याद करके जाओ, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। आला हज़रत हम पर आज तक राज कर रहे हैं, आज तक राज कर रहे हैं। अरे वो सैयदों की आंखों की भी जीनत है, हर खानदान की आंखों के तारे हैं। आज देखा ये मिंबर आले रसूल का है, यहाँ रसूलुल्लाह की आन है, लेकिन इन शहजादों ने भी फख्र से मसले के आला हज़रत कहा है। उस आला हज़रत से अपनी निस्बत पर फख्र करते हैं, क्यों? इसलिए नहीं कि कोई पठान खानदान का एक बहुत मुअज़्ज़ज़ इंसान, बल्कि आज हमारे कल्ब और जिगर पर आला हज़रत राज कर रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी है, वो जिंदगी में जब जब कदम उठाते थे यूं कहते, सरवर कहूं के मालिक और मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह
अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब दुनिया भौंक रही थी मेरे नबी की शान में, तब बरेली के कलम से आवाज आ रही थी और उस आला हजरत ने डंके की चोट पर कहा था, तुम कहते हो वो बड़े भाई की तरह थे, तुम कहते हो उनका इल्म पीठ पीछे का नहीं है, तुम कहते हो उनका इल्म नाउज़ुबिल्लाह बच्चों के बराबर है। आला हजरत ने उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, तुम्हें क्या पता है उस निगाहे मुस्तफा की ताकत का हाल क्या है, और कोई खैर क्या तुमसे रिहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, जब ना खुदा ही छुपा तुम तो करोड़ों दुरूद। और दुनिया को जाते जाते जब तराना देकर के गए आला हजरत, इसलिए वो हमारे दिलों पर राज करते हैं। हमारी मस्जिदों में जहां नबी पाक पर सलाम भेजते हैं, आखिर में उस सच्चे गुलाम को भी सलाम करते हैं, डाल दी कल्ब में। क्या कहते हैं? गुजरात वाले भी कहते हैं डाल दी कल्ब में। इस शेर से भी समझ में आ जाता है उनका नाम ज्यादा क्यों लिया जाता है, इसलिए कि दिलों में किसी और की नहीं मुस्तफा की अजमत डाली। यही मेरा जुमला था, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो, हर दिल पे राज करो। आज नहीं और दुनिया 500 साल रहे, लेकिन उनके नामों में कभी कमी नहीं आएगी, नहीं आएगी। उसकी वजह यह कि रब तबारक व तआला का दस्तूर है, ये कानून है, कुदरत है, वो गुस्ताखों को हिला को बर्बाद करता है और वफादारों को हमेशा जिंदा रखता। आज बताओ कहां गए वो कीड़े मकोड़े जो भौंक रहे थे, ढूंढ कर निकालो। देखना चंद दिनों के बाद अभी उस पाखंडी को देखा गले पे पट्टा पड़ा हुआ, जो रसूल पाक की शान में 2 साल पहले भोगता था, गले में पट्टा इसलिए कि दर्द है गले में। अभी तुमने देखा ही क्या है, अज़ाब इलाही क्या है। इंतजार करो, इंतजार करो, इसलिए कि तुम्हारा हश्र दुनिया से बढ़कर के आखिरत में होने वाला है। हमारा ये अमानना है या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। 2 साल पहले जिसने अपना नाम बदल लिया था, धर्म बदल लिया था और जाकर के दूसरों की जूतियां चाटने लगा, 6 महीने नहीं गुजरे कि पुजारियों ने लात मारकर भगा दिया। और फिर धोबी का कुत्ता न घर का नाम, हाँ मैं नाम पाक मिंबरों से नहीं लेता, सबको पता है नाम लेने में डर नहीं है, बल्कि हम गंदों का नाम लेना नहीं चाहते। पाकीज़ा महफिलों उसने ये सोचा था मैं धर्म बदल लूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया में जीनत बन जाऊंगा और मुसलमानों में खलबली मच जाएगी। एक बड़ा आदमी धर्म परिवर्तन करके चला गया और मीडिया वाले भी तो इसी के इंतजार में रहते हैं। सारे न्यूज चैनल वाले वेलकम वेलकम, आ जाओ जल्दी, हॉट सीट पर बिठाएंगे। देखना इनकी सारी जीनत के वही लोग हैं जो एक्स मुस्लिम, हाँ इस्लाम छोड़कर आए हुए सब जीनत हैं। अरे कभी डिबेट कर लो एक्स हिंदू से भी, कभी डिबेट करो एक्स क्रिश्चियन से, एक्स सिख से, नहीं मिलता, वो कोई नहीं मिलता, एक्स मुस्लिम। मैं आपको बताना चाहता हूं, सोचा ये था कि नाम बदल लेने से, धर्म बदल लेने से मुसलमानों में खलबली मच जाएगी। नादानों, अभी हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर नहीं हुआ है। मानता हूं हम गुनहगार हो गए, मुस्तफा के गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। तुम्हारे बदलने से बड़े बड़े तो छोड़ो, हमारे 8 साल के बच्चे पर भी फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं बदला। और अब तो हालत ये है कि मौत की भीख मांग रहे हो, मौत की भीख मांग रहे हो। इन गुस्ताखों का हश्र तुम्हारी आंखों के सामने होगा। जिल्लत ऐसी कि 4 लोगों में ये आ नहीं सकते, जिंदगी को कैद बना लिया। 8 साल का बच्चा भी आ जाए तो उनको बम लगता है, एटम बम लगता है ये उड़ा देगा, ये मार देगा। खौफ तारी है
حضور کی شان میں ڈھونکنے کے بعد رات کا چین ختم، دن کا سکون غائب. لیکن میں نے دیکھا حضور کی وفاداری میں کھڑے ہونے کے بعد ہمیں تو سکون ہی سکون ہی سکون ہے. ہمیں کوئی خوف نہیں رہا، بلکہ اب جو کوئی تھوڑا بہت تھا وہ بھی نکلا. اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے آپ نے کہا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. ہمارے بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے کسی دن پھانسی کا پھندا لگ بھی گیا. اے گجرات والوں ٹینشن مت لینا، ہم یہ اعلان کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی میں، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چل رہ جائے گا. ہم یہ اعلان کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر سنی کو پتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد ہمارا مر جانا، ہمارا کٹ جانا، اس سے اسلام کو کچھ فرق نہیں پڑتا. ہم بڑے بڑے بزرگوں کی قربانیاں سنے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کی. اسلام ختم نہیں ہوتا، اسلام یہ نور ہدایت صبح قیامت تک باقی رہے گا. بس آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہواؤں آندھیوں اور طوفانوں سے بھاگ کر کے میدان نہ چھوڑنا. نہ میں تمہیں تلوار گری کی بات کر رہا ہوں، نہ میں تمہیں بندوق بارود کی بات کر رہا ہوں، نہ میں تمہیں کوئی ہتھیار اٹھانے کی بات کر رہا ہوں. اس منبر پر ذمہ داری کی ساتھ کہہ رہا ہوں، میں وہ مقرر نہیں ہوں جو تمہیں جذبات میں لا کر، ارے میاں میں تو تمہیں بلیڈ رکھنے کی بھی بات نہیں کرتا. پلاسٹک کی چاقو بھی مت رکھنا، اس لیے کہ دیکھے جائیں گے تو آتنکوادی دوسرے دن سے لگے. ہم ان ہتھیاروں کی بات نہیں کرتے. میرے عزیزوں، اس غریب نواز کے ہم وارثین ہیں، محبت کے وارثین ہیں. کہ جب غریب نواز ہندوستان آئے تھے، گدری پہن کر آئے تھے. یہ بطور تھا جب شہاب الدین غوری شکست پر شکست کھائے جا رہا تھا اور ہندوستان سے لوٹ رہا تھا. شہاب الدین غوری کی بڑی فوج تھی. دیکھا راستے میں 8 فقیروں کی جماعت آ رہی ہے. بادشاہ نے پوچھوایا، جاؤ دیکھو شکل سے تو اپنے لگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر کفرستان میں. جا کر قاصد نے پوچھا، بابا کہاں جا رہے ہو؟ اس معین الدین نے کہا تھا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف بڑی فوج واپس لوٹ رہی ہے، ہتھیار بھی، ہاتھی گھوڑے سب ہے، اور ایک طرف فقیروں کی جماعت. اور بات کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندوستان فتح کرنے کی بات. ٹھٹا مار کر کچھ لوگوں نے ہنسا اور کہا، دیکھتے نہیں بابا، ہمارے پاس اتنی بڑی فوج، اتنے ہتھیار، اتنے سامان سے لیس، اور ہم شکست کھا کر واپس جا رہے ہیں، اور آپ پگڑی پہنے ہوئے چند فقیروں کی جماعت. کہا اس ملک عظیم کی فتح کی بات کر رہے ہو؟ اس وقت غریب نواز نے جو تاریخی مقولہ کہا تھا وہ آج ہم سب کے دل میں پیوست ہو جانا چاہیے. غریب نواز نے کہا تھا، فرق صرف اتنا ہے، شہاب الدین تم ہاتھی گھوڑے اور تلواروں کے بھروسے پر جا رہے تھے، اور معین الدین صرف اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر. اب میرے بات کا مقصد سمجھ گئے ہو تو یاد کر لو، ہم ہتھیاروں کی بات نہیں کر رہے. ہماری تلاشی اوپر سے نیچے تک لیتے رہے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، کسی دن چیک کروانا پڑے کہیں پر بھی تو چیک کرنے والا ہر چیز چیک کر لے. بعد میں اس سے پوچھے کیا ملا، چاقو، بلیڈ، تلوار کیا ملی؟ تو کوئی تو ایسا مل جائے وہ پلٹ کر کہے کچھ نہیں ملا سوائے محبت مصطفیٰ. ہماری پہچان یہ بن جائے. بے دم وارثی نے کہا تھا، سگے توبہ سب کہہ کے پکارے بے دم. مجھے سارے لوگ مدینے کا کتا کہہ کر پکارے. یہی رکھیوں میری پہچان مدینے والی ہے. بے دم وارثی نے کہا تھا، آج ہر نوجوان کو یہ ہونا چاہیے دنیا پرکھ کر کے دیکھے اور اس کے بعد کہے اس کے بعد سوائے عشق مصطفیٰ کے کچھ نہیں. لیکن یہ بڑی طاقت کا نام ہے، یہ بڑی طاقت کا نام ہے. اس لیے میرے عزیزوں،
میں خلاصہ کلام اس بات پر کرتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک بات کا عہد کر کے اٹھیں گے آج اس عظیم عرس پاک میں، جشن پاک میں، جو سرکار عظیم ملت کا 100 سالہ یوم ولادت ہے۔ ہم بزرگوں کے جلسوں میں اسی لیے حاضر ہوتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لوگوں کو عرصوں سے تکلیف، پتہ نہیں کن کن چیزوں سے تکلیف، وہ تکلیف میں ہی جلتے مر رہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ کے محبوبوں کا ذکر تم سنتے ایک دن جنت میں پہنچا۔ عمل بھی کرو ان آستانوں سے قریب۔ 100 سالہ یوم ولادت کے موقع پر میں عظیم مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں عظیم ملت کے خاندان کو۔ مجھے امیر باپو نے بتایا کہ اس خاندان سے 100 سالہ جشن جو منایا جا رہا ہے وہ صرف یہ جلسے نہیں، یہاں صرف وہ چادر گاگر نہیں، یہاں صرف پھول چڑھاوے نیاز نہیں، بلکہ انہوں نے تو تاریخ رقم کر دی۔ ہر خانقاہ کو چاہیے کہ اس مشن کو آگے بڑھائے۔ امیر باپو نے کہا 7 دن کا پروگرام ہے، 100 سالہ جشن پر، 100 سالہ یوم ولادت پر۔ ایک دن یہ سارے مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، ایک دن یہ جیل کے قیدیوں کو کھانا کھلائیں گے، ایک دن یہ یہاں کے سارے امام اور مؤذنوں کو ان کے اکرامات کے ساتھ مدعو کریں گے، ایک دن یہ ساری بیواؤں کو نظر پیش کریں گے۔ یہ امت مصطفیٰ کے عظیم ہونہار لوگ ہیں جنہوں نے خانقاہ کی اصل روح کو زندہ کیا ہے، خانقاہ کی اصل روح کو زندہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں خانقاہ کا اصل چہرہ یہی تھا۔ لوگ اپنی حاجتیں لے کر آتے، بہت ساری جگہوں پر، میں کسی کو ٹارگیٹڈ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت ساری جگہوں پر صرف اور صرف لینا بینک رہ گیا، دینا بینک ہے ہی نہیں۔ لینا ہے، آؤ ادھر سے بھی آؤ، ادھر سے بھی آؤ۔ لیکن جب ان کی باتیں سن کر پھر خانقاہ کی طرف دیکھا تو پھر مجھے یہ تعجب نہیں لگا، اس لیے کہ عام خانقاہ نہیں ہے، اس فاطمہ زہرا کے لالوں کی خانقاہ ہے، جن کے گھر میں 3 روز روزے رکھ کر ایک دن مسکین کو کھلایا، ایک دن قیدی کو کھلایا، ایک دن یتیم کو کھلایا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اہل بیت کی شان میں قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ اہل بیت کا گھرانہ ہے اور یقیناً وہ نواسب الاشفال گھرانہ ہے۔ عزیزہ نگران اوقات اس عظیم خانقاہ میں ہاں آج ہیں، اللہ کرے اسے صدا سلامت رکھے اور شہزادوں کے شہزادوں میں قیامت تک مسلک اعلیٰ حضرت اور خلق خدا کی نفع کے کاموں کی یہ ان کا جذبہ سدا قائم رہے۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں میں ایک بات کہہ کر جاتا ہوں، ان کو یہ زیب دیتا ہے، آج ہم سب کے دل بے قرار ہوں تو ہم کہاں دوڑیں، کہاں جائیں؟ جب دل بے چین ہوتا ہے ہم ان سادات سے کہتے ہیں تمہارے جسموں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ عظیم سرمایہ بنا کر رکھا ہے کہ بے چین دل جب تمہارے قریب ہو جائیں تو چین پا جائیں، سکون پا جائیں۔ اور کاش یہ ہر خانقاہ اس پر کرے، لیکن میں کسی خانقاہ کے خلاف نہیں، بہت ساری خانقاہیں کر رہی ہوں ہمارے علم میں اگرچہ نہ ہو، لیکن یہ اصل کام ہے امت مصطفیٰ کا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے، ہو سکے تو لوگوں کو نفع پہنچاؤ، نقصان مت پہنچاؤ۔ سیدنا جنید بغدادی کی ایک بات یاد آتی ہے، پانی میں ایک بچھو ڈوب رہا تھا، آپ نے ہاتھ ڈال کر اٹھا لیا، بچھو نے ڈنک مارا، آپ نے جھٹک دیا۔ بچھو کا ڈنک چھوٹا نہیں ہوتا، تلملا جاتا ہے آدمی، دوبارہ آپ نے بچھو کو اٹھایا وہ ڈوب جاتا، پانی کا بچھو نہیں ہے، پھر ڈنک مارا،
آپ نے پھر جھٹک دیا، تیسری بار آپ نے اٹھایا اور تیزی سے اٹھا کر کے زمین پر پھینک دیا اور ڈنک کو رگڑنے لگے۔ مرید نے پوچھا حضور وہ موذی جانور ہے، ایذا دے رہا ہے، ڈنک پہ ڈنک مارا اور آپ پھر سے اس کو اٹھا رہے ہیں؟ جنید بغدادی نے کہا بچھو کا کام ہے ڈنک مارنا، وہ اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہے، میرا کام ہے مدد کرنا، میں اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ والوں کی شان تھی، وہ خلق خدا کو نفع پہنچانے کا کام کرتے۔ آج روڑے اٹکانا اور راستے میں پتھر ڈال دینا یہ امت مصطفیٰ کا کام ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے خانقاہ سے یہ کام سنے۔ عزیزان گرامی اوقات، آج بھی دنیا تمہارے ان کاموں کے انتظار میں اٹھے، کھچڑے نیازیں بہت کھائی ہیں اور حالات تو ہمارے یہ ہے، میں کبھی اس پر گفتگو کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے باغی ہو گیا ہوں، باغی نہیں، 51 بیٹے کھچڑے کی، ایک محلے میں بھائی دوسرا کمپٹیشن میں 70 دیگے بنائے، آپ دیگوں پر دیگے چڑھاؤ اور کہتے کیا ہے؟ ارے دیگ کھچڑے ثواب کا کام ہے۔ کون لوگ کھا رہے ہیں؟ پہلے سے پیٹ بھرے ہوئے کھا رہے ہیں، اس میں سے کوئی غریب مسکین دکھتا نہیں، سب پیٹ بھرے ہوئے ہی کھا رہے ہیں۔ میں ان چیزوں کے خلاف نہیں، نیازیں ہماری شان ہے، ہمارے معمولات میں سے یہ برقرار رہیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا کل اثاثہ اسی میں چلا جائے۔ امت کی نفع کیا اور بھی تو کام ہے، کتنی بچیاں انتظار میں ان کی شادیاں نہیں ہوتی، بہت سارے غربا یتامہ مساکین کے گھروں میں ان تک ان کا کھانا دن کا نہیں پہنچ پاتا، تو ہم تھوڑی سی کٹوتی کر لیں، ہمارے شادیوں میں پھینکنے کی بجائے ان غربا اور مساکین کی حالت کو ٹھنڈا کرے، ثواب تو ملے۔ اس خانقاہ کا یہ کام انشاءاللہ العزیز رنگ لائے گا اور بڑودہ کی سرزمین سے نکلا ہوا یہ اعلان پورے ہندوستان میں گونجے گا انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات بھی اس مشن پر جاری رہیں گے اور میرا وہ جملہ یاد رکھیں گے۔ ہماری تقریر کا خلاصہ لب لباب حاصل کلام صرف اتنا ہے، اس اندر سوئے ہوئے مرد قلندر کو بھی جو عزت ملی ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، وہ نسبت برقرار رکھو اور پھر یہ اعلان کرتے ہوئے اٹھو یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لے کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پر بھی برسانے والے۔ آقا ابھی وہ امی فدا کہ یا رسول اللہ دنیا کی رنگینیاں ہم نے بہت دیکھی ہیں، دنیا کی لطافتیں بہت دیکھی ہیں اور دنیا کی چکا چوند نے ہمیں گمراہ کر رکھا ہے، لیکن آج اس عظیم ملت کے جشن میں آ کر ہر بندہ یہ عہد کر کے اٹھے گا اب اپنی مرضی سے ہم نہیں جئیں گے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں جئیں گے۔ آقا مدینے والے تاجدار اب ہم یہ اعلان کرتے ہوئے اس میدان سے اٹھتے ہیں یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بغل میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں سدا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لبا کے تلے سنا میں کھلے ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،